اس کے خیال کی نمود عہد با عہد ہے جاویداں، بس یہ کہو کہ جون ہے، یہ نہ کہو کہ مر گیا۔ تمام سننے والوں پہ سلامتی ہو، میں محمد وسام علی نفسیات کا ایک طالب علم جان ایلیا صاحب کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جان ایک بڑا فلسفی تھا، دوسرے نمبر پہ وہ شاعر بڑا تھا، اور سب سے بڑھ کے وہ ایک معصوم دل اور خوبصورت انسان تھا۔ ان کے اشعار کی خاص بات یہ ہے کہ وہ اتنے آسان الفاظ میں انہوں نے ادا کیے ہیں، اور ان کے مفہوم اتنے بڑے ہیں اور اتنے گہرے ہیں کہ انہیں سمجھنے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ اور جہاں تک ان کی پرسنل لائف کا تعلق ہے، جہاں تک ان کی مینٹل ہیلتھ کا تعلق ہے، تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک مشاعرے کے اندر انہوں نے خود ہی یہ کہا تھا کہ پچھلے 14 برس ہو گئے مجھے رات کو نیند نہیں آئی۔ اگر نفسیات کی زبان میں بات کروں تو جان ایلیا بائی پولر میں تھے، اور بہت عرصہ وہ رات کو سو نہیں سکے، اور بہت عرصہ جو ہے وہ، اور عموماً جو شاعر ادیب اور اس طرح کے فلسفی جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی ذہنی کیفیات اور ذہنی جو مسائل ہیں ان کا شکار بھی ہوتے ہیں، چونکہ زیادہ سوچنے والے لوگ ہوتے ہیں، زیادہ کریٹیکل ہوتے ہیں، تو ان کی زندگی میں یہ مسائل عام طور پہ دیکھنے کو ملتے ہیں، اور اکثر لوگ ان پہ تنقید کرتے ہیں کہ وہ خدا کے انکاری تھے اور وہ خدا کو نہیں مانتے تھے، جس طرح کے ان کے کچھ اشعار میں بھی یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں کہ وہ لادینیت کی طرف جو ہے وہ زیادہ راغب ہے۔ تو میں آپ سے صرف یہ ایک گزارش کرنا چاہوں کہ دنیا کا کوئی بھی بڑا انٹلیکچوئل ہے، دنیا کا کوئی بھی بڑا فلسفی یا دانشور ہے، اس کی زندگی میں یہ مقام ضرور آتا ہے اور اس کی زندگی میں یہ سوال ضرور آتے ہیں۔ آپ اگر ان چیزوں کی بیس پہ اس کی شخصیت کو جج کریں گے اور اس کے کلام کو جج کریں گے تو میرا خیال ہے یہ بڑی زیادتی کی بات ہے، کیونکہ جو ایک سوچنے والا دماغ ہوتا ہے، جو ایک غور و فکر کرنے والا دماغ ہوتا ہے، جو کہ ایک سوال اٹھانے والا دماغ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی سوسائٹی کے بنے بنائے پیٹرنز کو فالو نہیں کرتا۔ آپ اسے کہیں گے کہ یہ چیز ایسے ہی ہے اور تم نے اس چیز پہ بلیف لانا ہے، تم نے اس چیز پہ یقین اور ایمان رکھنا ہے، تو اس کے لیے یہ کرنا تھوڑا مشکل ہوگا۔ وہ اس پہ سوال اٹھائے گا، وہ آپ سے بار بار پوچھے گا کہ یار اس کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے دلیل کیا ہے، اس کے پیچھے منطق کیا ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے ہر بڑے برین کے اور ہر سوچنے والے کے دماغ میں اس طرح کے سوالات آتے ہیں، اور جو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے اگر ہم وہ اللہ پہ چھوڑ دیں تو میرا خیال ہے یہ زیادہ بہتر رہے گا کہ بجائے ہم خود جج بن جائیں کہ ان کے مذہبی رجحانات کیا تھے، وہ لادین تھے یا نہیں تھے۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں سے، ان تمام جو میں کہوں گا کہ سٹیریوٹائپس ہیں، ان کو سائیڈ پہ رکھتے ہوئے ان کی پرسنل لائف کو، ان کے جو مذہبی حوالے سے جو ان کی چیزیں تھیں وہ، اور جو ان کی ذہنی کیفیات تھیں، اگر ہم ان تمام چیزوں کو سائیڈ پہ رکھیں اور صرف خالصتاً ہم ان کی جو خدمات ہیں، ہم ان کی جو کتابیں اس کے اوپر غور کریں، تو تب ہی کہیں جا کے ہم ان کی جو ان تمام چیزوں کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ جون صاحب کا ایک شعر ہے کہ کیا تکلف کریں یہ کہنے میں، کیا تکلف کریں یہ کہنے میں، جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں۔ اب یہ جو شعر ہے یہ عام بات دیکھنے میں تو یہی لگ رہی ہے کہ یار یہ کتنا عجیب آدمی ہے کہ کچھ لوگ خوش ہیں اور یہ ان سے جل رہا ہے۔ اصل میں میرا نہیں خیال کہ جان ایلیا جیسا پڑھا لکھا عالم آدمی جو ہے وہ اتنی آسان بات جو ہے وہ کرے گا کہ وہ زمانہ جس کے اندر مسلمان جو ہے وہ پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، وہ زمانہ جس کے اندر امیر کا جو کتا ہے وہ بھی میوے اور جو مشروبات ہے وہ پیتا، اور ساتھ ہی کچھ کلومیٹرز کے فاصلے پہ غریب ہے جو کہ اپنی جھونپڑی کے اندر سندھ میں کہیں پانی کو ترستے ہوئے جو ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو ان تمام تر مسائل کے باوجود بھی اگر آپ بے حس ہو کے اپنی زندگی میں خوش ہیں تو وہ اس خوشی کے رسپونس میں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اس خوشی پہ خوش ہو، اگر تم اس سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی بے حسی کے ساتھ خوش ہو تو ہاں میں تم سے جلتا ہوں۔ وہ خوشیوں کے خلاف نہیں ہیں، تو ان کی باتوں میں بہت زیادہ گہرائی ہے اور بہت زیادہ انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔
صرف ان کی کچھ یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھ کے آپ ان کے بارے میں اور ان کی پوری شخصیت کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتے. اور جو عام لوگ ہوتے ہیں انہیں انٹرٹینمنٹ چاہیے ہوتی ہے, انہیں اس طرح کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جو انہیں فیسینیٹ کریں. آپ ہوا میں کلا بازی لگا کے دکھائیں گے تو لوگوں کو یہ بہت اچھا لگے گا. تو جان صاحب جب عام لوگوں کے درمیان میں مشاعرے کے اندر یا اپنی عام زندگی میں بھی جب اپنا سر پٹکتے تھے یا جھنجھلاہٹ کا شکار ہو کے بال یوں ہلاتے تھے تو لوگوں کو کائنڈ آف وہ دیکھ کے وہ چیز بہت اچھا لگتا تھا. تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے عام جو لوگ ہیں اور جو یوتھ ہے وہ ان کو پہچانتی ہے, اور انہی تمام چیزوں کی وجہ سے جو علمی شخصیات ہیں اور جو ادبی لوگ ہیں انہوں نے موسٹلی ایسے ہیں کہ جنہوں نے جان صاحب کو پڑھا ہی نہیں ہے, اور بغیر پڑھے بغیر سنے انہوں نے جسٹ ان کچھ شعبدہ باز چیزوں کی بنیاد پہ انہیں ذرا ادبی لحاظ سے وہ درجہ اور وہ مقام نہیں دیتے جو کہ ان کو دینا چاہیے. اور اس کے اندر میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ جب بھی جان صاحب کی اس طرح کی کوئی ویڈیوز دیکھتے ہیں, اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں, تو وہ انہی جیسا پرفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ان کی طرح ہی ان چیزوں کو اپنے اوپر آئیڈیالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ان چیزوں کو اپنے اوپر طاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ان کا دل چاہتا ہے کہ کاش یہی تمام تکالیف, یہی تمام مسائل جو ہیں وہ ہماری زندگی میں بھی آئے ہوتے. تو میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ان کی ویڈیوز کو دیکھ کے یا صرف وہ ایک جذباتی لذت لے کے آپ وقتی طور پہ تو خوشی حاصل کر سکتے ہیں, لیکن اگر لانگ ٹرم پہ بات کی جائے تو اس چیز کا آپ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. میرا کچھ شاعروں ادیبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا, اور میں نے بڑے قریب سے ان لوگوں کو دیکھا کہ یہ ساری رات محفلیں لگتی ہیں, ساری رات یہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں, اور سگریٹ کے کش جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں, چائے چلتی رہتی ہے, اور کتنی راتیں یہ لوگ جو ہیں وہ سوتے نہیں ہیں. تو نو ڈاؤٹ ان چیزوں کے آپ کے ذہن پہ, آپ کی ذہنی صحت پہ, آپ کے جسم پہ بہت زیادہ اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور اگر آپ رات کی نیند نہیں لیتے, اور اگر آپ رات کو نہیں سوتے اور رات کی نیند نہیں لیتے, تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ آپ اپنی زندگی میں کتنا بڑا نقصان اپنا کر رہے ہیں. تو شاعر بنے, فلسفی بنے, داد دینے والے بنے, کچھ بھی بنے, لیکن سب سے پہلے اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھیں, راتوں کو جاگنا تھوڑا سا کم کریں, اور باقی جو بھی آپ کر رہے ہیں بہترین کریں. اور اگر آپ کسی بھی شخصیت کو پسند کرتے ہیں تو پسند کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, پسند کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے, لیکن ان کی زندگی کے جو مثبت پہلو ہیں اور جو علمی حوالے سے مواد ہے اس کے اوپر زیادہ فوکس کریں, تو میرا خیال ہے بڑا بہتر ہوگا.